الحمد للہ وکفا والصلاة والسلام علی سید الرسل وخاتم الانبیاء وعلی آلہ واصحابہ الاتقیاء اما بعد فأعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وقال ربكم ادعوني استجب لكم ان الذين يستكبرون عن عبادتي سيدخلون جهنم داخرين صدق الله العظيم اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم ثم صل عليه. قرب قیامت کی جو علامات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمائی اور قیامت سے پہلے جو فتنے امت میں پیدا ہوں گے ان کا حضور علیہ السلام نے تفصیل کے ساتھ اپنی امت کے سامنے تذکرہ کیا اور مقصد ان فتنوں کے ذکر کرنے کا ایک ہے کہ لوگ پہلے سے بیدار اور چوکنے رہیں اور ان فتنوں سے اپنے آپ کو بچا سکیں. تو ہمارے اس جمعے کے خطبے میں بھی ان فتنوں کے بیان کرنے کا مقصد اپنے آپ کو ان فتنوں سے ان برائیوں سے بچانا ہے جو حضور علیہ السلام نے قیامت کے قریب کی بیان فرمائی. آج کے جمعہ کے خطبہ میں حضور علیہ السلام کے ایک فرمان ذیشان کا کچھ حصہ عرض کروں گا جس میں آپ علیہ السلام نے اپنی امت کے اندر پیدا ہونے والے بگاڑ کا ذکر کیا اور اس میں 3 خرابیاں بیان فرمائی. قیامت کے قریب میری امت کے اندر 3 خرابیاں پیدا ہوں گی اور ان میں سے ہر ایک خرابی آج اگر ہم اس کو دیکھیں تو امت کے اندر موجود نظر آ رہی ہے. اس لیے ہر ایک پر قدر تفصیل سے گفتگو کروں گا کہ ہمیں اس فتنے کے بارے میں معلوم ہو اس کی حقیقت کیا ہے اور اس میں مبتلا ہونے کے نقصانات کیا ہیں اور اس سے ہم کیسے بچ سکتے ہیں. آپ علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ کاش میں جان لیتا کہ میرے بعد میری امت کا کیا حال ہوگا اور ان کو کیا کچھ دیکھنا پڑے گا.
کاش میں جان لیتا کہ میرے بعد میری امت کا کیا حال ہوگا جب ان کے مرد اکڑ کر چلیں گے۔ مردوں میں اکڑ کر چلنے کی بیماری پیدا ہو جائے گی۔ آسان الفاظ میں قرب قیامت مردوں کے اندر تکبر کی بیماری پیدا ہو جائے گی۔ وہ اکڑ کر چلیں گے، ان میں تکبر ہوگا، غرور ہوگا، ہر بندہ اپنے آپ کو بڑا سمجھے گا، دوسروں کو حقیر سمجھے گا، اپنے آپ کو کوئی چیز سمجھے گا، دوسروں کو اپنے پاؤں کے نیچے رونتا ہوا چلا جائے گا۔ تو اس حدیث پاک میں حضور نے قیامت کی پہلی علامت اور امت کی ایک خرابی بتائی کہ لوگوں میں خاص طور پر مردوں میں تکبر کی بیماری عام ہو جائے گی۔ اور تکبر کیا ہے کہ بندہ اپنے آپ کو کچھ سمجھے، اپنے آپ کو بڑا سمجھے اور دوسروں کو حقیر سمجھے، اپنے آپ کو بڑائی اور خود پسندی کا شکار ہو اور دوسروں کی تحقیر کرے، یہ تکبر ہے۔ اور قرآن و حدیث کا مطالعہ کریں تو اللہ کی نگاہ میں تکبر یہ انتہائی ناپسندیدہ کام ہے۔ ایک حدیث پاک سے آپ اندازہ لگائیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ کریم فرماتے ہیں التکبر ردائی، تکبر بڑائی یہ در حقیقت میری چادر ہے، تکبر میری صفت ہے۔ المتکبر یہ اللہ کی صفت ہے۔ بڑائی صرف کس کو سجتی ہے؟ اللہ کو سجتی ہے۔ اس کے مقابلے میں جتنی مخلوقات ہیں سب عاجز ہیں۔ سب سے بڑا متکبر اکیلا اللہ ہے۔ فرمایا تکبر و ردائی، تکبر میری چادر ہے، میری صفت ہے۔ فمن نازعنی فیہ قذفتہ فی النار، جو شخص مجھ سے اس چادر میں جھگڑا کرے گا، یہ تکبر والی چادر مجھ سے اتار کر چھیننے کی کوشش کرے گا تو میں اس کو جہنم میں ڈال دوں گا۔ تو اس حدیث پاک پہ غور کریں کہ اللہ کی نگاہ میں تکبر کتنا بڑا جرم ہے۔ اور سب سے پہلے تکبر کس نے کیا ہے؟ ابلیس نے۔ اللہ کے سامنے اکڑ گیا، پھر اس کا ٹھکانہ کہاں بن گیا؟ جہنم۔ سب سے پہلے تکبر ابلیس نے کیا، ٹھکانہ اس کا بھی جہنم ہے۔ اور جو ابلیس کی طرح اپنے آپ کو بڑا سمجھے گا اس کا ٹھکانہ بھی جہنم ہی ہوگا۔ اللہ تعالی ہم سب کو تکبر سے محفوظ رکھے۔ صحیح مسلم کی حدیث ہے، حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جنت اور دوزخ کے درمیان آپس میں مباحثہ ہوا، کہ دونوں میں سے بہتر کون ہے؟ دوزخ نے کہا کہ میری شان اونچی ہے۔ اس نے پھر دلیل پیش کی،
اس لیے کہ میرے اندر بڑے بڑے جبار اور متکبر لوگ آ کر آباد ہوں گے. یعنی جتنے متکبر لوگ ہیں، بڑے بڑے منصب والے ہیں، بڑے بڑے عہدوں والے ہیں، بڑے دولت مند ہیں، اور جنہیں دنیا میں اپنے اس منصب پہ، اس دولت پہ، اس عہدے پہ غرور تھا، گھمنڈ تھا کہ بس ہم ہیں، ہمارے سوا کوئی نہیں. اس بات پر جہنم نے فخر کیا. یہ حدیث توجہ سے سنیں. اس کے مقابلے میں پھر جنت نے کہا کہ میری شان اونچی ہے، اور اس نے دلیل پیش کی کہ میرے اندر کمزور، عاجز اور مسکین قسم کے لوگ آباد ہوں گے. اور جنت نے اس بات پر فخر کیا. حدیث پاک میں آتا ہے پھر ان دونوں کے درمیان اللہ نے فیصلہ فرمایا، اور جنت سے خطاب کرتے ہوئے فرمایا کہ تو جنت ہے اور میری رحمت کی علامت ہے. تیرے ذریعے سے میں جس پر چاہوں گا اپنی رحمت نازل کروں گا. اور پھر جہنم کو خطاب کر کے فرمایا کہ تو جہنم ہے، میرے عذاب کی علامت ہے، اور میں تیرے ذریعے سے جس کو چاہوں گا عذاب دوں گا. اور پھر اللہ نے دونوں سے وعدہ کیا کہ میں دونوں کو بھروں گا، جنت کو بھی جہنم کو بھی. اور پھر اللہ نے فرمایا کہ میں جس کو چاہوں گا جنت کے ذریعے اپنی رحمت اس پہ نازل کر دوں گا جنت میں داخل کر کے، اور جس پر میں چاہوں گا جہنم میں داخل کر کے اس پر اپنے عذاب نازل کروں گا. حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ حدیث صحابہ کرام کے سامنے بیان فرمائی. اس حدیث پاک سے معلوم ہوا کہ جہنم یہ متکبرین کا ٹھکانہ ہے، جو دنیا میں اپنے آپ کو بڑا سمجھتے ہیں، اپنے آپ پہ گھمنڈ کرتے ہیں، غرور اور تکبر میں مبتلا ہوتے ہیں. اور اس کے مقابلے میں جنت کن کا ٹھکانہ ہوگا؟ غرباء، ضعفاء، مساکین لوگوں کا. اور یہ صحیح مسلم کی حدیث ہے. اس کے جو الفاظ ہیں حدیث پاک کے، وہ ضعفاء اور مساکین کے الفاظ ہیں. اس پہ بھی غور کریں کہ جنت یہ ٹھکانہ ہے ضعفاء اور مساکین کا. ضعیف کن کو کہتے ہیں؟ جو مالی اعتبار سے بھی کمزور ہوں، جسمانی اعتبار سے بھی کمزور ہوں، رتبے کے اعتبار سے بھی کمزور ہوں، ضعیف لوگ. اور مسکین، ایک تو مسکین وہ ہوتا ہے کہ جس کے پاس اپنی ضرورت کے مطابق ساز و سامان نہ ہو، اسے بھی حدیث پاک میں مسکین کہا گیا. اور ایک مسکین اس شخص کو کہتے ہیں جس کے مزاج اور طبیعت میں مسکینی ہو، جس کے مزاج میں عاجزی ہو، جس کے مزاج میں خوش اخلاقی ہو، اگرچہ وہ بڑا امیر آدمی ہو. تو جنت میں ایسے مسکین لوگ جائیں گے، اگرچہ وہ بڑے مالدار ہوں گے، لیکن ان کی طبیعت میں اتنی عاجزی ہوگی. مسکین اور غریب لوگوں کے ساتھ ان کا اٹھنا بیٹھنا ہوگا، تکبر ان کے قریب سے بھی نہیں گزرا ہوگا. ایسے عاجز اور مسکین لوگ حضور فرماتے ہیں ان لوگوں کا ٹھکانہ وہ جنت ہے. اور ایسے لوگ الحمدللہ آج بھی موجود ہیں. اللہ نے سب کچھ دیا ہوتا ہے،
دولت بھی ہے، دنیا کی ساری سہولتیں بھی ہیں، لیکن اس کے باوجود مزاج کے اندر اللہ نے اس قدر نرمی، خوش اخلاقی، مسکینی رکھی ہے، انتہا ہوتی ہے۔ اور بعض لوگ جن کے پاس کچھ بھی نہیں ہوتا ہے، غریب ہوں گے لیکن ان میں تکبر ہوگا، ایسے بھی لوگ ہیں۔ صرف امیر نہیں، حدیث پاک نہیں سنی کہ مسکین ہے، امیر ہوگا، صاحب ثروت ہوگا، لیکن مزاج کے اندر کیا ہے؟ عاجزی ہے، خوش اخلاقی ہے، نرمی ہے، غریب لوگوں کے ساتھ اٹھنا بیٹھنا ہے، لیکن اس کے مقابلے میں غریب آدمی ہوگا لیکن اس میں تکبر کی بیماری ہوگی۔ اس لیے ایک حدیث پاک میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، 3 آدمی ایسے ہیں کہ قیامت کے دن اللہ کریم نہ ان سے کلام کرے گا، نہ اللہ کریم ان کی طرف رحمت کی نگاہ سے دیکھے گا، نہ اللہ کریم ان سے بات کرے گا۔ آپ علیہ السلام نے فرمایا ان میں پہلا شخص بدقسمت وہ بوڑھا زانی ہے کہ بڑھاپے کی حالت میں بھی وہ بدکاری کو ترک نہیں کرتا۔ حالانکہ جب بال سفید ہو جائے نا تو اس بندے سے اللہ کریم کو بھی حیا آتی ہے۔ یہ جب ہاتھ اٹھاتا ہے نا تو اللہ کریم اس کے ہاتھوں کو خالی لوٹاتے ہوئے شرماتے ہیں، لیکن جب یہ بڑھاپے میں بدکاری نہیں چھوڑتا، اللہ کے نبی فرماتے ہیں قیامت کے دن اللہ کریم اس کی طرف رحمت کی نگاہ سے بھی نہیں دیکھیں گے۔ اور دوسرا شخص جھوٹا کذاب بادشاہ، اور تیسرا آدمی مفلس متکبر، غریب آدمی لیکن تکبر سے بھرا ہوا۔ ایسے بندے کو بھی اللہ قیامت کے دن رحمت کی نگاہ سے نہیں دیکھیں گے، نہ اللہ کریم اس سے کلام کریں گے۔ تو عرض کر رہا تھا کہ تکبر یہ ایک بہت بڑا جرم ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس حدیث پاک میں ارشاد فرمایا، قرب قیامت مردوں کے اندر تکبر کی بیماری عام ہو جائے گی، لوگ اکڑ کر چلیں گے، امیر ہے، غریب ہے، اس میں تکبر ہوگا، اس کی چال ڈھال میں تکبر۔ ایک دعا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی امت کے سامنے بیان فرمائی، بڑی اچھی دعا ہے۔ اس دعا کے ذریعے بندہ اپنے آپ کو تکبر سے بھی محفوظ رکھ سکتا ہے۔ اللہم احینی مسکینا وامیتنی مسکینا واحشرنی فی زمرۃ المساکین۔ حضور فرماتے ہیں اے اللہ مجھے جب تک زندہ رکھ، مسکینی کی حالت میں زندہ رکھ۔ کیا مقصد؟ میرے مزاج میں تکبر نہ ہو، عاجزی ہو، خوش اخلاقی ہو، نرمی ہو، لوگوں کے ساتھ اچھا سلوک ہو۔ وَأَمِتْنِي مِسْكِينًا، اور مجھے موت بھی مسکینی کی حالت میں دینا۔ جب میں دنیا سے رخصت ہونے لگوں تو اس وقت بھی میرے مزاج کے اندر کوئی تکبر نہ ہو، کوئی غرور نہ ہو، عاجزی کی حالت میں، مسکینی کی حالت میں مجھے دنیا سے اٹھانا۔ وَاحْشُرْنِي فِي زُمْرَةِ الْمَسَاكِينَ، یا اللہ قیامت کے دن جب تو مجھے اٹھانا تو میرا حشر بھی مسکین لوگوں کے ساتھ فرمانا۔ کتنی اچھی دعا بتائیے، اس دعا کو یاد کر لیں۔ اللہم احینی مسکینا وامیتنی مسکینا واحشرنی فی زمرۃ المساکین۔ تو عاجزی اللہ کو بڑی پسند ہے، اور مومن بندے کی خوبی یہی ہے کہ مومن بندہ کیا ہوتا ہے؟ عاجز ہوتا ہے۔ یہ جو ہم نماز پڑھتے ہیں، 5 وقت کی مسجد میں نماز پڑھنے کے لیے آتے ہیں، اللہ کے سامنے جھکتے ہیں،
یہ نماز کس چیز کا درس دیتا ہے؟ نماز عاجزی کی انتہا ہوتی ہے، اور خدا جانتا ہے اگر کوئی شخص صحیح معنوں میں یہ حقیقت معلوم کر لے کہ میں جو نماز پڑھ رہا ہوں اس نماز کا بڑا مقصد اپنے رب کے سامنے عاجزی ہے، نمازی بندہ کبھی متکبر بن ہی نہیں سکتا۔ نمازی سب سے بڑا عاجز ہوگا، اور اگر نماز پڑھنے کے بعد بھی باہر جا کر وہی متکبرانہ چال ہے تو سمجھ لو کہ بس ایک فریضہ پورا کر لیے، اس کی حقیقت سے وہ ناآشنا ہے۔ اللہ نے تو ہمیں دن رات میں 5 مرتبہ اپنی بارگاہ میں بلا کر ہمیں یہ دعوت دیتا ہے، میرے سامنے آ کر اس بات کا ثبوت دو میں عاجز ہوں، میں ذلیل ہوں، ایاک نعبد، یا اللہ ہم تو صرف تیری ہی عبادت کرتے ہیں۔ عبادت بھی کیا ہے؟ اللہ کی بندگی، اس میں بھی عاجزی ہے۔ تو نمازی آدمی ہو، مسلمان ہو، وہ کیا ہوتا ہے؟ عاجز ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں سورہ انبیاء ہے، سورت کا نام بھی سورۃ الانبیاء ہے، انبیاء کا تذکرہ کیا، اور انبیاء کا تذکرہ کرتے کرتے آخر میں فرمایا کانوا لنا خاشعین، یہ میرے جتنے بھی انبیاء اور پیغمبر تھے سارے کے سارے میرے عاجز بندے تھے، میرے سامنے عاجزی کرنے والے تھے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھیں، کبھی مسجد نبوی میں اللہ کے سامنے دعا کے لیے بڑے عاجزی سے ہاتھ اٹھائے ہوئے اللہ سے مانگتے ہوئے نظر آئیں گے۔ بدر کے میدان میں دیکھیں تو اللہ کے نبی وہاں بھی ہاتھ اٹھا کر اپنے رب کے سامنے عاجزی سے دعائیں کر رہے ہیں۔ احد کے میدان میں دیکھیں، خندق میں دیکھیں، حضور نے تو ہمیں سبق ہی عاجزی کا سکھایا ہے۔ آخری بات، کسی کے ذہن میں یہ سوال آ سکتا ہے کہ اگر بندہ اچھا لباس پہنتا ہے، اچھی خوبصورت جوتی پہنتا ہے، بندے کے مزاج کے اندر کیا ہے؟ نفاست ہے، وہ صفائی پسند ہے، اچھی سواری پہ بیٹھتا ہے، اچھا کپڑا پہنتا ہے، تو کیا یہ بھی تکبر ہے؟ یاد رکھیں، یہ صاف ستھرا لباس پہننا، صفائی ستھرائی کا خیال رکھنا، اچھا کپڑا، اچھا لباس، اچھا جوتا، یہ صفائی پسند آدمی ہے، ایسا شخص اللہ کو پسند ہے، یہ تکبر نہیں ہے۔ صحیح مسلم کی حدیث ہے، حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جس شخص کے دل میں ذرہ برابر بھی تکبر ہوگا وہ جنت میں داخل نہیں ہو سکے گا۔ تو ایک شخص نے عرض کیا ہے اللہ کے رسول، ایک شخص اس بات کو پسند کرتا ہے کہ اس کے کپڑے اچھے ہوں، اس کے جوتے اچھے ہوں، یعنی صفائی پسند آدمی ہے، تو یہ بھی کیا تکبر میں آئے گا؟ اس کے دل میں یہ خیال آیا۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا ان اللہ تعالی جمیل یحب الجمال، اللہ خوبصورت ہے، وہ خوبصورتی کو پسند کرتا ہے۔ اگر تم صاف ستھرا لباس پہنتے ہو، جسم کی صفائی کا خیال رکھتے ہو، اچھا جوتا پہنتے ہو، صفائی پسند ہو، یہ بندہ اللہ کا محبوب بن جاتا ہے، اللہ کو پسند ہے۔ آگے حضور نے فرمایا تکبر تو یہ ہے کہ حق بات کہی جائے اور بندہ حق بات سن کر اس کو ٹھکرا دے، میں نہیں مانتا، اور دوسرا لوگوں کو حقیر سمجھے۔ یہ دو چیزیں تکبر کے اندر شامل ہیں۔ پہلی چیز حضور نے فرمایا حق بات کو سن کر ٹھکرا دینا۔ اب اس میں بھی دیکھ لیں کہ حق سمجھ آ جائے، حق سن لیا اور اس کے باوجود حق کو کتنا تسلیم کرتے ہیں۔
جس نے جو عقیدہ بنا لیا، جو عمل اختیار کر لیا، چاہے وہ غلطی بھی ہے، حق بات سن کر بھی اپنے لیے توہین سمجھتے ہیں، اس کو تکبر کہتے ہیں۔ قرآن پاک کی جو آیت میں نے پڑھی ہے، ان الذین یستکبرون عن عبادتی، وہ لوگ جو میری عبادت سے منہ موڑتے ہیں، تکبر کرتے ہیں، سیدخلون جہنم داخرین، ان قریب وہ جہنم میں ذلیل ہو کر داخل ہوں گے۔ مشرک سے بڑا متکبر اور کوئی نہیں ہو سکتا ہے، اس لیے کہ وہ اللہ کے سامنے نہیں جھکتا، اللہ کی عبادت نہیں کرتا، پکار جو صرف اللہ کا حق ہے وہ اللہ کو چھوڑ کر غیروں کو پکارتا ہے۔ اس لیے اللہ نے فرمایا جو میری عبادت سے منہ موڑتے ہیں، غیروں کو سجدے کرتے ہیں، غیروں کی پکار کرتے ہیں، ان سے مانگتے ہیں، یہ متکبر ہے اور ان کا ٹھکانہ ہمیشہ کے لیے جہنم ہے۔ تو آج کی حدیث کا ایک حصہ آپ کے سامنے بیان کیا کہ قیامت کے قریب تکبر کی چال مردوں میں عام ہو جائے گی۔ یہ بیان کر کے حضور نے ہمیں اصل میں یہ سبق اور درس دیا کہ میری امت کے لوگوں، تم ان متکبر لوگوں میں اپنے آپ کو شامل نہ کرنا، بلکہ اپنے آپ کو تکبر سے بچاتے ہوئے اللہ کے عاجز بندے بن کر زندگی گزاریں۔ اللہ تعالی عمل کی توفیق عطا فرمائے۔